بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 107 اور 14ویں قسط ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قصص الانبیاء اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے اور واقعات جو کہ سچے ہیں پیش کیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے، مجھے خرید رہے ہیں میرے سبھی اپنے، میں بک تو جاؤں مگر سامنے تو کوئی آئے، میں بک تو جاؤں مگر سامنے تو آئے کوئی، ہمیں تو ٹوٹی ہوئی کشتیاں نہیں دکھتی، ہمارے گھر سے ہی دریا دکھائی دیتا ہے۔ وی لاگ نمبر 107۔ اس بات کو یعنی فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرا ہے اس سے اس بات کو سوچنا چاہیے تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا، اسی وقت امر الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہران حریر کا بہشت سے لا کر انہیں پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پہران خلیل اللہ کا تھا جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 12 برس کا تھا، یعنی سن مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک یعنی عمر اس وقت 12 برس کی تھی، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 13ویں برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ 17 برس کا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن رات رہے۔ اتفاقاً مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگران کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا۔ ماندگی کے سبب سے راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا کو خوشگوار پا کر منزل کی، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا، مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا تھا، اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک زغر تھا، اور بشیر نام کا ایک غلام تھا۔ وہ بغرض پانی اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف علیہ السلام، تم اس ڈول میں جاؤ، یعنی اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کو کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت خوبصورت، نہایت حسین و جمیل اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہاں کو دیا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں، اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ غلام ہے ہمارا اور ہمارے گھر کا ہے۔ مارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا، مارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جھوٹی بکواس سنی
تو چاہا کہ کچھ بولوں، ان کے بھائی شمعون نے عربی زبان میں کہا کہ تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گے، اگر تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زغر نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی وہ ویلاگ نیکسٹ ہوگا، اس میں ہم آپ کے سامنے نیکسٹ رکھیں گے بقیہ حصہ۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم انبیاء کرام کے واقعات اور سچے واقعات اور سچے قصے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سنیں اور عمل کریں۔ مقدر جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، نہ تخت و تاج کی حاجت نہ مال و زر کی چاہت ہے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے، دل مضطر بہلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔